السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اپنی نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ دھتکار دے، ہدایت نہ دے، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حمد اور صلوات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تمام امور میں سے، کاموں میں سے برے کام دین کے اندر خود ساختہ بدعات کے کام ہیں، نکالے ہوئے کام ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، انبیاء علیہ السلام کے مبعوث ہونے کا مقصد، وقت وقت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ کیوں؟ ظلم کے خاتمے کے لیے۔ ظلم کی سب سے بڑی شکل شرک، پھر اس کے بعد انسانیت کے اوپر، لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، اور تیسرا اپنی نفس کے اوپر ظلم کرنا۔ تو اس ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ رب العزت نے وقت وقت پر انبیاء علیہ السلام کو پہنچایا، اور ہر دور میں، رسولوں کے ہر دور میں ظلم کا خاتمہ ہوا اور کرائم 0% ہوا۔ وہ کیسے؟ ظلم کس طرح ختم ہوا؟ تو ہم نے پچھلی کلاس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 پڑھی، جس میں اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ تو یہ کام صرف انبیاء نہیں، امت محمدیہ کا بھی ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جیسے یہ میں نے جو آیت آپ کو سنایا 104 نمبر آیت تھی، اور آیت نمبر 110 میں بھی اللہ رب العزت نے اسی بات پہ ریپیٹ کیا دوسرے انداز میں کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، یعنی تمہارا وجود انسانیت کے لیے۔ تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور اللہ پر توکل رکھتے ہو۔ تو اس کام کو تم توکل کے ساتھ کرتے ہو۔ جب اس کام کو کرنا شروع کیا گیا تو 4 قسم کے لوگ آئے۔ ایک نے مخالفت کیا اور انکار بھی کیا اور مخالفت بھی کیا۔ دوسرا ایسا گروپ تھا جو انتظار میں تھا، یعنی سلیم الفطرت، کہ ان تک اللہ کا کلام آیا، نبی کا فرمان آیا اور انہوں نے فوراً قبول کر لیا اسے پہچان کر۔ اور تیسرا گروپ تھا کہ جنہوں نے کفر کیا، اعتراض نہیں کیا لیکن کفر کیا، مخالفت نہیں کی لیکن کفر کی، تو ان کا بھی انجام ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ اور چوتھا گروپ تھا منافقین کا۔ تو منافقین کے گروپ کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے نقصان تو ہوگا، لیکن کون لوگ بچ پائیں گے؟ جو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کریں گے، وَإِن تَصْبِرُوا، جو صبر کریں گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کریں گے۔ اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری یعنی تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بے شک اللہ نے ان کا اعمال کو گھیر لیا ہے۔ اور ایک نصیحت فرمائی آیت نمبر 118 میں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے لوگوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ۔ یہ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ سلیم الفطرت جو لوگ تھے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے قرآن حدیث کو سنا اور اس پر ایمان لے آئے۔ اور ایمان انہیں کیسے حاصل ہوا؟ اللہ کن کو ہدایت دیتا ہے؟ جو ہدایت کی طرف آتے ہیں، جو رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، جو اللہ کی طرف جھکتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں ہدایت دیتا ہے۔ لیکن اکثریت نے مکہ کے اندر اختلاف کیا، انکار کیا، اور دوسرے لوگوں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ یہ حق کی دعوت 13 سال تک ان کا ظلم اور ستم سہتے ہوئے گزرتے رہی۔ 1-2 دن نہیں، 1-2 مہینہ نہیں، 1-2 سال نہیں، 13 سال تک ان لوگوں نے ظلم کیا، اور ہر قسم کا ظلم کیا، اور ایسا ظلم زمین و آسمان نے کم ہی دیکھا ہو۔ ہر طرح سے انہوں نے
اس دعوت کو روکنے کے لیے، دعوت توحید کو روکنے کے لیے بھرپور کوشش کی، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام برداشت کرتے رہے۔ کوئی جنگ کا حکم 13 سال تک نہیں ہوا، یعنی یدھ کا حکم نہیں ہوا، اور صرف ایک ہی حکم آتا رہا کہ صبر کرو صبر کرو صبر کرو، یہاں تک کہ مکہ سے انہیں نکل جانے پر مجبور کر دیا گیا، اور صحابہ نے سب کچھ چھوڑ کر کے مکہ سے نکل گئے کہ ہم توحید کو نہیں چھوڑ سکتے، اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے، اور مکہ سے مدینہ اور دوسرے مقام پر انہوں نے ہجرت۔ 13 سال بعد اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، اور آپ بھی مدینہ تشریف لے گئے، اور مدینہ میں ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہوئی، یعنی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ لوگ جینے لگے، رہنے لگے مدینہ کے اندر۔ وہاں پر ظلم کا خاتمہ ہوا، حقوق کی ادائیگی ہوئی، یعنی اللہ کا حق، حقوق العباد، لوگوں کا حق، اور انسان خود اپنے آپ میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو گیا۔ لیکن یہ بات مشرکین کو برداشت نہیں ہوئی کہ لوگ بغیر جنگ و جدال کے رہ رہے ہیں، بغیر ہمارا ہتھیار بک نہیں رہا، بیاج کا کاروبار بند ہو گیا، شراب مدینہ میں نہیں بک رہی، جوا چوری اور عورتوں کے اوپر ظلم یہ سب ختم ہو گیا ہے، یہ چیز انہیں برداشت نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر 2 ہجری میں ایک جنگ ہوئی، اور پھر 3 ہجری میں انہوں نے محاصرہ کیا مدینہ کے اوپر، اور مدینہ کے اوپر چڑھائی کے لیے انہوں نے ایک پلاننگ بنائی مشرکین مکہ نے، اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ مل گئے کہ اب مدینہ کو ختم کر دیا جائے، یعنی اسلام کو، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ ہماری منمانی نہیں چل رہی، جو وہ شرک کرنا چاہتے ہیں اور جو دوسری برائیاں، بیاج پہ کاروبار، شراب، جوا، عورتوں کے اوپر ظلم، اس کی آزادی انہیں نہیں مل پا رہی ہے، تو اس کو ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ یہ لوگ اسلام کو ختم کرنے، یعنی ہمیں ختم کرنے آنا چاہ رہے ہیں، تو ہم جنگ مدینہ کے اندر کریں ان سے مقابلہ، یا مدینہ کے باہر نکل کر کے۔ تو عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ کے اندر رہ کر کے جنگ کریں گے، تاکہ اونچائی سے بچے اور عورتیں ان کے اوپر پتھراؤ کریں اور ہم لڑائی کریں گے ان سے۔ لیکن کچھ اور لوگوں کا یہ مشورہ ہوا کہ نہیں، مدینہ کے باہر نکل کر کے جنگ کریں، کیونکہ مدینہ کے اندر اگر ہوگی تو دوسرے لوگ بھی اس میں پسیں گے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں گئے اور جنگ کا زرہ پہن کر کے اور آپ باہر نکلے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 684۔ لوگ آپ کے سامنے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ پسند فرمائیں تو شہر کے اندر ہی رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کی شان نہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے تو اللہ کے، یعنی اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرمانے سے قبل ہی اسے اتار دے۔ اب ہم نے زرہ پہن لیے، اور اب اللہ کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ کر کے ہی جنگ کا یہ کوچ اترے گا۔ گویا کہ یہ پتہ چلا کہ ظلم کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ اس کے 2 طریقے، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ظلم سہ کر کے مکہ کے اندر اللہ کے کلام کو عام کیا، پہنچایا ایک ایک گھروں میں، تو قرآن حدیث پہنچتا رہا، اور جو سلیم الفطرت لوگ تھے انہوں نے حق کو پہچانا اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کو قبول کیا، نبی مکرم کی رسالت کو قبول کیا اور آخرت پر یقین کیا۔ جب یہ ایمان والے ہوئے تو ان کے اندر سے ساری برائیاں نکل گئی، لیکن ابھی کرائم زیرو نہیں ہوا ہے، ظلم ختم نہیں ہوا دنیا سے۔ تو دوسرا طریقہ یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ جو بچے ہوئے لوگ ہیں، جیسے نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، چند لوگ نکل کر کے آئے اسلام کے اندر، تو نوح علیہ السلام نے انہیں اپنی کشتی میں بٹھالا، اور بچے ہوئے جو لوگ تھے اللہ رب العزت نے آسمان سے عذاب نازل کر کے ان کو تباہ و برباد۔ یہ اللہ رب العزت کا سسٹم رہا ہے کہ وقت کے نبی کو پہنچائے، اور نبی اللہ رب العزت کی ان کو معرفت کرا دے خوب اچھی طرح، معجزات کے ذریعے سے، نشانیات کے ذریعے سے، اللہ کی مخلوق کے ذریعے سے، اللہ کی مخلوق کو دکھا دکھا کر کے، اس کے کلام کو پیش کر کے، اور جو لوگ اس کو قبول کر لیں، حق کو پہچاننے کے بعد اسے قبول کر لیں، اور جنہوں نے حق دھرمی دکھائی، دنیا کی محبت اور دنیا کی چاہت کے اندر انہوں نے حق کا انکار کیا، تو یہ جو بچے ہوئے لوگ ہیں جو برائی کو ختم نہیں کرنا چاہتے دنیا سے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آتا ہے اور عذاب ان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ جو لوگ مدینہ نکل کر کے آ گئے تھے اور انہوں نے اسلام کو فالو کرنا شروع کر دیا، سکون اور اطمینان وہاں پہ نافذ ہو گیا، اور یہ جو بچے ہوئے لوگ تھے اس کو ختم کر دینا چاہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اب وہی فیصلہ کیا جو ہر انبیاء کے دور میں انبیاء کے نہ ماننے والوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اب عذاب آئے گا۔ یہاں پہ عذاب کی شکل دوسری تھی کہ صحابہ اکرام کے ذریعے سے اور فرشتوں کا نزول کیا اللہ رب، اور دوسرے مقامات پر یہ دوسرے انبیاء کے دور میں، اکثر انبیاء کے دور میں آپ دیکھیں گے، جیسے نوح علیہ السلام کے دور میں
کہ نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو انتقام نہیں لینا پڑا، لوط علیہ السلام کے ساتھیوں کو انتقام نہیں لینا پڑا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھا کر کے پلٹ دیا، ایک ہی فرشتے کافی تھے۔ اور نوح علیہ السلام کے دور میں اور بھی کسی کو آنا نہیں پڑا، اللہ رب العزت نے پانی کو پہنچا کر کے اور ان کو نست و نابود کر دیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ساتھ یعنی صحابہ کے ساتھ فرشتوں کو نازل کر کے اور ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، ظلم کا خاتمہ کیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کر کے ان سے مقابلہ کریں گے، اور جب آپ نکلے تو بہت ہی کم لوگ تھے، اور کس انداز سے نکلتے ہیں یہ بھی دیکھیں آپ، آیت نمبر 121۔ اور اے نبی یاد کریے جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے روانہ ہوئے، صبح سویرے اپنے گھر والوں سے روانہ ہوئے، یعنی اپنے پیاروں کو چھوڑ کر کے نکلے ظلم کے خاتمے کے لیے، کہ وہ شریعت، وہ قانون، وہ دین جس نے امن اور امان لے کر کے آئے، جس نے حقوق دیا کہ رب کا کیا حق ہے اور مخلوق میں والدین کا کیا حق ہے، پڑوسی کا، بیوی کا، بچوں کا، بچی کا، عورت کا کیا حق ہے، اور کیا چیز حرام ہونا چاہیے، کیا حلال ہونا چاہیے۔ اس طرح ظلم کو ختم کیا اور امن و امان کو لے کر کے آئے، لیکن یہ لوگ ظلم کو ختم نہیں ہونا دینا چاہ رہے تھے۔ تو نبی مکرم نے اپنے گھر والوں کو، اپنے پیاروں کو چھوڑ کر کے اس ظلم کے خاتمے کے لیے صبح سویرے نکلے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا اے نبی یاد کریے جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے روانہ ہوئے اور مومنوں کو جگہ یعنی عہد کے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، مومنوں کو جگہ کے لیے یعنی مومنوں کو مناسب جگہ میں مورچوں پر بٹھا رہے تھے، ایک مخصوص جگہ کہ کس کو کہاں رہنا چاہیے، ایک پلاننگ کے تحت نظم و ضبط کے ساتھ ایک زبردست ڈسپلن آپ سکھا رہے ہیں۔ اللہ پر توکل تو پورا ہے، لیکن یہاں پر توکل کا مطلب بھی سمجھایا جائے کہ صرف گھر میں بیٹھ کر کے اور ظلم کے خلاف دعا کرنے سے نہیں ہوگا، ظلم کو ختم کرنے کے لیے اٹھنا ہوگا اور باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ رہنا ہوگا، نظم اور ضبط کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اور جب نبی مکرم وہاں پہ پہنچے تو دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک جنگ کے دوران میں آپ کا کیا کردار رہا۔ تو مومنوں کو جنگ یعنی عہد کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا، تو اللہ تو ہمیشہ سے سننے والا جاننے والا۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے کہ کون اللہ رب العزت کے دین کے لیے اور دنیا سے ظلم کے خاتمے کے لیے کون اٹھ رہا ہے اور کون کہاں کس طریقے سے کس انداز میں بیٹھ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سب کو الگ الگ جگہ پر ڈیوائیڈ کیا کہ پہاڑ کے اوپر تیر انداز رہیں گے، اور تیر اندازوں کو سخت نصیحت کی کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہیں اترنا ہے۔ اگر تم دیکھ لو کہ ہم ہار گئے، یہاں تک کہ اگر تم دیکھ لو کہ ہم مغلوب کر دیے گئے، ہار گئے اور ہماری بوٹیاں نوچ لی جا رہی ہیں، اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹنا، مطلب جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ تو کیونکہ وہ ایک ایسا درہ تھا اور ایسا مقام تھا اونچائی کا کہ جہاں سے پیچھے کے راستے سے وار کیا جا سکتا تھا، وہ پلٹ کر کے آیا جا سکتا۔ تو آپ کی یہ سجاعت کہ کس انداز میں کس کو کہاں کھڑا کرنا ہے، تلوار والے کہاں رہیں گے، بھالے والے کہاں رہیں گے، کون آگے رہے گا، پیچھے کون رہے گا، اس کے پیچھے کون رہے گا، تو یہ ساری تدبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جب اس مقام پر پہنچے تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ آیت نمبر 122، جب تمہارے دو گروہوں نے کم ہمتی دکھانے کا ارادہ کیا اور اللہ ان کا دوست تھا، اور وہ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب دو گروہ نے کم ہمتی دکھائی، کیوں کم ہمتی دکھائی؟ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، یہ بھی اس جنگ میں آیا یعنی جنگ عہد میں، اور آ کر کے کیونکہ اس کی مشورے کو بھی نہیں مانا گیا تھا، اور دوسرا منافق جب مصیبت کو دیکھتا ہے دین کے اندر، مصیبت کو آتا ہوا تو دین کو چھوڑ دیتا ہے، دین پہ عمل کرنا بند، دین کا انکار، اور جب تک دین سے فائدہ ہوتا رہتا ہے جب تک دین سے چپکا رہتا ہے، مسلمانوں سے فائدہ ہو رہا ہے، دین سے فائدہ ہو رہا ہے، اور جہاں پہ آزمائش آئی اللہ کی طرف سے، جہاں مصیبت اور پریشانیاں آئی تو یہ دین سے بھاگ۔ تو اس نے جب دیکھا کہ یہاں پہ تو صرف 1000 ہے اور ادھر تو لشکر زغار ہے جو اپنے پورے اسلحہ، اپنے پورے ہتھیار کے ساتھ لیس ہو کر کے آیا ہے، کیونکہ جنگ بدر میں جو قافلہ ابو سفیان لے کر کے مکہ گیا تھا تو اس وقت ان لوگوں نے یہ عہد کیا کہ جو ہمارے بڑے سردار مارے گئے ہیں ان کی اولادوں نے اور ان لوگوں نے مل کر کے کہ یہ پورے کے قافلے کی جو دولت ہے اس کو ہم اسلام کو یا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے لگا دیں، اور بھی اوپر سے اس میں ملایا اور خوب ہتھیار اور جو کچھ بھی جنگی سامان تھا اس کو لے کر کے یہ لیس ہو کے وہاں پہنچے تھے۔ تو اس نے عبداللہ ابن ابی نے دیکھا کہ یہاں مرنے سے تو کوئی فائدہ ہے نہیں، کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں، اور اپنے آپ پر اس کو یقین ہے کہ ہماری تعداد کم ہے یعنی ہم ہار جائیں، اس کو اللہ رب العزت پر تو منافق ہے نا، اللہ پر کہاں یقین؟ اگر اللہ پر یقین ہوتا تو مومن ہوتا۔ تو یہ خود نہیں 300 لوگوں کو لے کر کے وہاں سے بھاگا عبداللہ ابن ابی،
اب یہاں پہ صرف 700 لوگ بچے اور اس طرف ہزاروں کا لشکر. تو دو گروپ جو اس میں تھے یعنی بنو سلمہ کے اور بنو حارثہ کے، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ ایک دم سے 300 لوگ نکلے ہیں تو یہ تعداد کی کمی دیکھ کر کے یہ تھوڑا سا گھبرائے، اور جب یہ گھبرائے تو اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی اور ان کے قدم کو جما دیا. غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پہلے جن کے قدم ڈگمگائے تھے وہ منافق تھے 300 لوگ، اور بعد میں ابو سلمہ اور ابو حارثہ کے بھی قدم ڈگمگائے. اللہ رب العزت نے منافقوں کی قدم نہیں جمائے. کیوں؟ ان کے قدم بھی جمائے اور ساتھ میں ایک عظیم لقب سے نوازا گیا، واللہ ولیہما، واللہ ولیہما، اللہ ان کا ولی ہے. یہ ہے ایمان میں اور نفاق میں فرق، کہ مومن کو اللہ رب العزت نے جما دیا ان کے اخلاص کی بنیاد، ان کے اخلاص کی وجہ سے کہ وہ مخلص تھے، منافقت نہیں تھی، ایمان والے تھے. وقتی پریشانی کو دیکھ کر کے تھوڑا سا گھبرائے ضرور، لیکن اللہ نے انہیں ایمان سے نہیں جانے، یہ اخلاص کی برکت. اور وہیں عبداللہ ابن ابی، ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واضح نصیحت کر کے روکا اور نہ ہی ان کے دل کو اللہ رب العزت نے جمایا. یہ ہے نفاق. مصیبت و پریشانی ہم پہ بھی آئے گی، شیطان کی طرف سے برگلایا ہمیں بھی جائے، لیکن شیطان کے مکر و فریب اور ان کے حربے سے، اس کی چال بازی سے کون بچے گا؟ جو مخلص بندہ ہو. آیت کو پھر سے دیکھیں، آیت نمبر 122. جب تمہارے دو گروہوں نے کم ہمتی دکھانے کا ارادہ کیا، اللہ ان کا دوست تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہے، تو انہیں تعداد پر، اپنے ہتھیار پر انہیں بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسہ. تو اللہ ان کا دوست تھا. کیوں؟ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہو. تو اللہ رب العزت نے ان کے قدم کو جما دیے اور منافقوں کی کوئی قدر نہیں کی. نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، نہ نبی اللہ رب العزت جانے دیا. اللہ رب العزت ایسی منافقت سے ہم سب کو محفوظ رکھے کہ مصیبت اور پریشانی کے آنے کے وقت ہم اسلام سے یا اللہ کے فرمان سے دور ہو جائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. تو اسباب تو تھا لیکن بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات. آیت نمبر 123. اور اللہ نے بدر میں عین اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھی. اب اللہ رب العزت نے پچھلا ایک واقعہ یاد دلایا. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے نصرت دی، مدد کی، بے بدرین، بدر کے دی. اور اللہ نے بدر میں عین اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھی، پس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر ادا کرنے کی توفیق ملے. تو مصیبت کے وقت ہمیں اللہ رب العزت کے احسان اور شکر کو یاد کرنا چاہیے، اور یہ توفیق متقیوں کو نصیب ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی بڑی مصیبت میں پھنستے ہیں اس کے پہلے کی بڑی مصیبت کو یاد کرتے ہیں کہ اس وقت میری مدد اللہ رب العزت نے کی تھی. میں اگر تقوی اختیار کروں گا اللہ رب العزت میری آج بھی مدد کرے. تو انہیں بدر کا مقام یاد دلایا گیا. تو جب ایسا بندہ یہ کرتا ہے کہ پچھلی بڑی مصیبت کو یاد کرتا ہے تو اس سے ہمت آتی اور شکر گزاری آتی، اور یہ متقی ہی کر سکتا ہے. آیت پہ غور کریں. اور اللہ نے بدر میں عین اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، یعنی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی. بس تم اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرنے کی توفیق ملے. تو جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرماتا ہے. بدر کے دن عین اس وقت اللہ رب العزت کی مدد آئی اس تعلق سے کہ بدر کا دن کیسا تھا. تعداد اور سامان کے قلت کے باوجود بدر میں فتح و نصرت حاصل، اور یہ قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے ایک میسج ہے کہ تمہارے اوپر کتنا ہی مصیبت کا وقت آ جائے، بڑی سے بڑی آفت آ جائے، تم اپنے اس ماضی کو یاد کر، اپنے تاریخ کے صفوں کو پلٹ کر کے دیکھنا کہ جس وقت تمہاری تعداد سب سے زیادہ کم تھی. یعنی ایسا دور اب نہیں آئے گا قیامت کہ تعداد بھی اتنی کم ہو، اسلحہ بھی نہ ہو تمہارے پاس، لڑائی کا سامان بھی نہ ہو تمہارے پاس، اور صرف 313 تعداد. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے مومنوں کی مدد کی. وہ رب آج بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا الحی القیوم ہے. یہ ایک زبردست ہمت اللہ رب العزت کی طرف سے قیامت تک آنے والے مسلمان کو دکھا دی. اور اللہ نے بدر میں عین اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے. تو مسلمانوں ایسی کمزوری کا دور اب نہیں آئے گا. اتنا کمزور مسلمان جتنا کمزور بدر کے دن تھا، کیا اس سے کمزور کبھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ لیکن کب؟ فاتقوا اللہ، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تمہیں شکر ادا کرنے کی توفیق مل جائے. تو بدر کا وہ دن کیسا تھا تعداد کے اعتبار سے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 687. ارشاد باری تعالیٰ، اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی. غزوہ بدر جمعہ کا دن، اب دیکھیں وہ دن کیسا تھا اور کتنے لوگ تھے. غزوہ بدر جمعہ کا دن 17 رمضان
2 ہجری کو پیش آیا. 2 ہجری یعنی مکہ سے آئے ہوئے صرف 2 سال ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک سے مدینہ سورا بھی نہیں ہے. وہی کمزور لوگ جو ادھر ادھر سے ہجرت کر کے وہاں مدینہ پہنچے، اور ایسے حالت میں، کمزوری کے حالت میں، کاروبار کم ہے، ہر چیز کی پریشانی ہے، اور اوپر سے رمضان بھی آ گیا. اور رمضان کے 1 2 نہیں 17 رمضان ہو گئے، یعنی بھوک کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اور نڈال ہو گئے. اور تعداد کتنی ہے؟ یہی وہ یوم فرقان ہے. اچھا، یہ وہ جو 17 رمضان تھا 2 ہجری جس دن بدر ہوئی تھی، بدر کا مقام میں جنگ ہوئی تھی، یہ تھا مسلمانوں کے لیے ایک انقلابی دن، یعنی فرقان جس کو کہا گیا. یہ وہ یوم فرقان ہے، یعنی فرقان کا دن، صحیح حق اور باطل کا فیصلہ ہوا تھا اس دن، جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمان کو عزت و سربلندی سے نوازا تھا اور شرک و مشرکین کو تباہ و برباد کر دیا. حالانکہ اس دن مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی. 313 کی یہ تعداد ہمیں ایک حدیث سے بھی ملتی ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 3958 کہ اس دن تعداد صرف 300 تھی، جن میں سے 2 گھوڑوں پر اور 17 اونٹوں پر سوار تھے. بتائیں، صرف 2 گھوڑے اور 17 اونٹوں پہ بھی جو لوگ سوار تھے وہ 3 لوگ ایک اونٹ پر سوار، ایک کبھی نیچے ہوتا اور 2 اوپر بیٹھ، اور باقی سب پیدل تھے. اب بتائیں، وہاں سے وہ تو پیدل گئے تھے. ان کے پاس حسب ضرورت سامان بھی نہیں تھا، یعنی ان کے پاس نہ ہتھیار تھا حسب ضرورت جیسی ضرورت ہونی چاہیے تھی، اور نہ ہی زرہ وغیرہ تھی یا تیروں کو اور تلواروں کو روکنے کا جو سامان ہوا کرتا وہ بھی نہیں تھا. اور اس میں زیادہ تر لوگ کسان تھے مدینہ کے. ایسے لوگ وہاں پہ پہنچے تو اللہ نے یاد دلائے کہ دیکھو، نصرت اور مدد جب اللہ رب العزت کی آتی ہے، اور کیسے آتی ہے، کس کے اوپر آتی ہے، تو اللہ رب العزت پر توکل کرو. اور یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے بدر میں تمہاری کس طرح مدد. بدر کے مقام پر جب پہنچے تھے تو ایک حدیث ملتی ہے جو مسند احمد نے روایت کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بدر کے دن ہم لوگ سواریوں کی قلت کی وجہ سے اونٹ پر 3 سوار ہوتے تھے. ابو لبابہ اور علی رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ابو لبابہ اور علی رضی اللہ عنہما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ تھے. اونٹ پر باری باری سوار ہو رہے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدل چلنے کی باری آئی تو ابو لبابہ اور علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ تشریف رکھیں، مطلب آپ اونٹ پر ہی بیٹھے اور ہم آپ کے طرف سے باری باری پیدل چل لیتے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ میں جانے کا اور جنگ کے اندر کیا کردار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں مجھ سے زیادہ باہمت نہیں ہو، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں تو اجر لے جاؤ اور میں محروم رہ جاؤں. تم دونوں تو اجر لے جاؤ اور میں محروم رہ جاؤں. یہ کردار تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 411 اور 418 تک، حدیث نمبر 3900 اور 3964. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یاد دلایا، آیت نمبر 123 واپس آئے، اور اللہ نے بدر میں عین اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھی، بس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر ادا کرنے کی توفیق دی. آیت نمبر 124، اے نبی، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا کہ اللہ آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے. یہ ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے اپنے ماتحت کو بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانی کے وقت بھی ایک اچھے لیڈر کا یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ پازیٹیو بات کرے، انہیں پست ہمت نہ کرے، انہیں مایوسی کی بات نہ کرے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ رہے تھے، یعنی ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، یعنی ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہ ہوگا کہ اللہ آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے. تو اللہ آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر مدد کرے، یہ تو قرآن میں نہیں آیا کہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا 3000 لوگ فرشتوں کو پہنچا کر، اور قرآن میں نہیں ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وحی ایک تو قرآن ہوتی تھی اور دوسرا حدیث ہوتی. تو دوسری وحی کے ذریعے سے وحی غیر مطلوع کے ذریعے سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ فرشتے 3000 بھی آنے. اور اسی طریقے سے سورہ انفال میں یہ بتایا گیا 1000 فرشتے. تو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدر میں 1000 بھی آئے، پھر 3000 آئے، پھر 5000 آئے، جو آگے ذکر کیا جانے والا 5000. تو صبر اور تقوی کی بنیاد پر یہ فرشتوں کے لشکر کو بڑھاتے جائے گا. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اتنے فرشتوں کو پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک جبرائیل علیہ السلام ہی کافی ہے. ایک اکیلے جبرائیل السلام نے لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا، آسمان کی بلندی تک لے گیا اور پلٹا کر کے اس کو تہس نہس کر دیا. اور ایسے کئی بار جبرائیل اسلام کی چیخ سے، جیسے سورہ یاسین میں کے دوسرے رکوع میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک آواز نکالی جبرائیل اسلام نے اور سب کی زندگی کے چراغ کل ہو گئے. جبرائیل اسلام ایک ایک پر ایسے کہ اس زمین کو پلٹا دینے کے لیے کافی.
پھر اتنا بڑا لشکر اور فرشتوں کو بھی پہنچانے کی کیا ضرورت؟ اللہ رب العزت تو خود ہی کافی ہے، اس کا تو کن فیکون کہہ دینا کافی ہے۔ اس کا جواب دیکھیں آپ، سورہ محمد آیت نمبر 4 سے 7 میں اللہ فرماتا ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 4 سے 7، 4 سے 6، یہ حکم یاد رکھو، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لیتا، اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لیتا، حکم دے دیتا، سارے کے سارے اپنے انجام کو پہنچ جاتے، لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش کرے، آزمائش ایک کو دوسرے سے لڑا کر کے کرے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا کہ وہ چاہ رہا تھا کہ وہ تم کو ایک دوسرے سے لڑا کر کے تمہاری آزمائش کرے کہ حق کے خلاف کون کھڑا ہوتا ہے۔ جیسے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ ظلم کو اپنے ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے، زبان سے روکو، نہیں روک سکتے، دل سے برا جان کر کے وہاں سے ہٹ جاؤ۔ تو یہ اللہ رب العزت ایگزام لے رہا ہے ہم سب کا کہ ہم میں کون ہے جو اس برائی کو روکنے کے لیے اور بھلائی کی دعوت دینے کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے، اب اس لڑائی میں جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کی ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العزت ان کو اونچا مقام عطا فرمانا چاہتا ہے، اس دنیا سے کئی گنا قیمتی دنیا، جنت ان کو ترنت کی ترنت اللہ رب العزت، ان کے لیے برزخ کی زندگی نہیں، ادھر شہید کا جسم سے جو خون ہے وہ زمین پہ بھی نہیں گرتا ہے اور ان کا داخلہ جنت کے اندر، جنت کے رجسٹر میں کر دیا جاتا۔ تو اللہ رب العزت، موت تو سب کو آنی ہے، لیکن مومنوں کو اللہ رب العزت اس مقام پر، اور جس دن آنا ہے اسی دن آنا ہے، جس دن موت لکھی ہوئی تھی مکہ والوں کی اسی دن ہوئی اور اسی مقام پر ہوئی، لیکن کچھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین تھے اور کچھ مخالفین تھے، موت دونوں کی ہوئی، دونوں مکہ والے تھے، دونوں مدینہ والے تھے۔ تو اللہ رب العزت یہی دیکھ رہا ہے کہ کون حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کون نہ حق کے لیے۔ آیت کو پھر سے دیکھیں، یہ حکم یاد رکھو، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان کا انتقام لیتا۔ تو یہ اللہ کا انتقام، کیونکہ تم نے اللہ کی شریعت کا انکار کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا، لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک کو دوسرے سے لڑا کر کرے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے عمل کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ان کو سیدھے راستے پر چلا۔ اچھا، جو مارے گئے ان کو تو اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا، وہ شہید ہو گئے، اور جو بچ گئے ان کو سیدھے راستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست فرمائے گا اور ان کو بہشت میں داخل فرمائے گا، یعنی ان کو جنتوں کے اندر داخل فرمائے گا۔ دوسرا یہ کہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، تعداد کو دیکھ کر کے وہ امپریس ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرشتوں کا نزول کیا، اور یہ فزیکل نزول ہوا ان کا، یہ جسموں کے ساتھ فرشتے آئے تھے۔ اس تعلق سے ہم چند حدیث دیکھیں گے، آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 124 میں واپس آئیں۔ اے نبی، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہ ہوگا کہ اللہ آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ یہ پہلے سے ہی آپ ان کو سمجھا رہے تھے یا ان کو تیار کر رہے تھے، کیونکہ اگر تم صبر کرو گے۔ اچھا، یہ کب ہوگا وہ بھی بتا دیا آیت نمبر 125 کے اندر، کیونکہ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان تصبروا وتتقوا، اور دشمن تم پر جب دشمن تم پر فوج در فوج آئے، چڑھ جائیں، تو اس لمحہ تمہارے پاس 5000 فرشتے سے تمہاری مدد کرے گا جن کے خاص نشان لگے ہوئے ہوں۔ یہ 5000 فرشتے بھی آئیں گے، اور دوسری جگہ سورہ انفال میں 1000 کا بھی، تو 1000 بھی، 3000 بھی، اور 5000 کا بھی لشکر اللہ رب العزت تمہاری مدد کے لیے پہنچائے گا۔ اور وہ فرشتے کیسے آئیں گے؟ نشان لگے، تو تفسیر میں آتا ہے کہ ان کے ایک جیسے نشان تھے، یعنی ان کے ماتھے جو ہے اور ان کے اوپر صافہ بندھا ہوا تھا، اور ان کے گھوڑوں پر بھی نشان تھا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب کوئی ٹیم وغیرہ یا کچھ ایسے لڑائی ہوتی ہے تو الگ الگ نشانات دکھتے ہیں تاکہ پہچان لیے جائے کہ ہمارے والے کون ہے، ادھر سے کون ہے، تو ایسے نشان لگے ہوئے تمہارے سامنے آئیں گے۔ تو یہ لشکر دکھائی بھی دیا، اور ان کے ہاتھوں سے جو مشرکین مارے گئے وہ بھی دکھائی دیے۔ اس کے تعلق سے چند حدیث دیکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن ایک مجاہد ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا، مشرک اس کے آگے آگے بھاگ رہا تھا، اس دوران میں اوپر سے کوڑے پڑنے کی آواز آئی، مطلب مسلم جو ہے ایک مشرک کے پیچھے بھاگ رہا تھا، دوڑ رہا تھا، اور اوپر سے کوڑے پڑنے کی آواز آئی، مجاہد کے کان میں پڑی، ساتھ ہی ایک گھڑ سوار کی بھی آواز سنائی دی، کوڑے پڑنے کی بھی آواز اور گھڑ سوار کی بھی آواز سنائی۔ وہ اپنے گھوڑے کا نام لے رہا تھا، نام لیا اور آگے بڑھ، اپنے گھوڑے کا نام لیا اور کہا آگے بڑھ۔ اب مجاہد نے جو اپنے سامنے دیکھا تو نظر دوڑائے تو وہ مشرک چاروں کھانے چت تھا۔ مجاہد نے اس کو دیکھا تو اس کے ناک پر کوڑے کا نشان تھا۔ جب اسے قریب وہ پہنچے تو دیکھا صحابی نے کہ اس کے منہ پر کوڑے کا نشان ہے، اور وہ کوڑے کی ضرب سے، مطلب اس کی مار سے اس کا چہرہ پھٹ گیا، چہرے کا رنگ بدل کر سبز ہو گیا، مطلب وہ ہرا پڑنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر
وہ انصاری صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ مطلب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے، یہ تیرے ساتھ آسمان سے مدد تھی، مطلب یہ تمہارے اوپر تیسرے آسمان سے مدد تھی، یعنی فرشتے آئے تھے اور وہ تمہارے ساتھ لڑ رہے تھے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 176۔ یہ جو بدری صحابہ تھے ان کا مقام اور ان کے ساتھ کس طریقے سے فرشتوں نے لڑا اس کو دیکھتے ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنے بخاری میں نقل کیا ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ اپنے پاس سیدنا رافع رضی اللہ عنہ سے جو اہل بدر میں سے تھے کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے آپ اپنے اندر اہل بدر کو کس مقام پر شمار کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے اندر بدری صحابیوں کو کیا شمار کرتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے آپ کے نظر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے افضل بدر کے ساتھ۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے بلکہ اسی طرح فرشتوں میں بھی وہی سب سے افضل ہیں جو بدر میں حاضر تھے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3992 یعنی ایسے موقع پر کہ جب بظاہر کچھ نظر نہیں آ لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اللہ رب العزت کی مدد ضرور آئے گی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اور آپ نے اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ کیے ہیں، اور مصیبت اور پریشانی کے وقت بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یعنی دین کا ساتھ دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا یہ جبرائیل آ پہنچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل آ پہنچے ہیں، اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے لڑائی کے ہتھیار زیب تن کیے ہوں۔ اللہ، جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے وہ اکیلے کافی تھے، تو آپ آ چکے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اپنے گھوڑے کا سر پکڑے ہوئے ہیں اور لڑائی کے ہتھیار کو زیبتن یعنی ان کو پہنے ہوئے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3995۔ اس سے پتہ چلا کہ بذات خود فرشتے اترے تھے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں سفید کپڑوں میں ملبوس یعنی سفید کپڑے پہنے ہوئے دو آدمی تھے جو زوردار طریقے سے لڑائی کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں طرف دو لوگ زوردار طریقے سے لڑائی کر رہے تھے، میں نے ان سے پہلے اور ان کے بعد ان دونوں کو نہیں دیکھا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4054 4054، مسلم شریف حدیث نمبر 2306 2306۔ تو اس طرح صحابہ نے بھی فرشتوں کے لشکر کو دیکھا۔ آیت نمبر 126، اور اللہ نے اسے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہم نے اس لیے تمہیں بیان کیا کہ 1000 رہیں گے، 3000 رہیں گے، 5000 رہیں گے، تاکہ تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے کہ اللہ رب العزت اب مدد پہنچانے، اور وہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو فرشتے آئے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ ہی کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ اس کانسیپٹ کو بھی یہاں پہ کلیئر کر دیا گیا کہ عقیدہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر، اللہ ہی کے حکم سے یہ فرشتوں کا نزول بھی ہوا تھا، اور بھی کئی طریقے کی مدد آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہوا کا رخ جو ہے وہ مشرکین کی طرف کر دیا تھا اور ریت اڑ کر کے ان کی آنکھوں کو داخل ہو گئی تھی جس سے ان کو تکلیف پہنچی، اور تیسرا بارش ہوئی اور مومنین اونچائی کے مقام پر تھے تو وہاں سے دھول وغیرہ جو تھی وہ جم گئی تھی اور ان کو پانی کے لیے کی ضرورت بھی پوری ہوئی، اور مشرکین نیچے کی طرف تھے تو اس طرح پانی آ کر کے جم گیا جس سے وہاں پر کیچڑ جیسا ہو گیا اور وہ چل رہے تھے تو وہاں سے سلپ ہو رہے تھے، گر رہے تھے۔ اور بھی ایک بڑا واقعہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ جنگ بدر اور جنگ احد کا آگے جب آئے گا تو اس کی تفصیل دیکھیں گے ہم۔ تو یہاں پہ مختصر سے طور پہ اللہ رب العزت نے صرف اشارہ کیا اور اللہ نے اس سے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دل کو تسلی ہو، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت زبردست ہے اور نہایت حکمت والا ہے۔ اللہ ہی کی طرف سے اس کی حکمت کے مطابق اللہ رب العزت حکمت کے ساتھ مدد کرتا ہے اور وہی زبردست ہے۔ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقصد تھا، یا انہیں ذلیل کرے۔ اب جو بچ گئے وہ ذلیل ہو، پھر وہ نامراد ہو کر کے لوٹے، تو وہاں سے وہ نامراد ہو کر کے یعنی ان کا کوئی مددگار ہو، کوئی حامی نہیں تھا، اور اس حال میں وہ لوٹے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے عذاب تھا۔ اے نبی، آپ کا ان کے معاملے میں کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، چاہے تو انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے، مطلب وہ لوگ جو ہے وہ ظالم ہے، اللہ رب العزت ان کے حساب سے جیسا چاہے گا ویسا فیصلہ کرے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے
بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ یہ اپنا رکوع اختتام ہوا، اور اس رکوع کا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سنا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔